اسی طرح آپ دیکھیں عورتوں کی تربیت، کہتے ہیں ماں سدھر جائے، ماں سنبھل جائے تو پوری نسل سنبھل جاتی ہے۔ غالباً جارج برناشا نے یہ کہا کہ تم مجھے ایک اچھی ماں دو، میں تمہیں ایک اچھی قوم دیتا ہوں، اس لیے کہ مائیں جب اچھی ہوں گی، نیک ہوں گی، طاہر ہوں گی اور حوصلے والی ہوں گی تو بچے بھی ایسے حوصلہ مند پیدا ہوتے ہیں۔ جی تم مجھے ایک اچھی ماں دو، میں تمہیں ایک اچھی قوم دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث اس طرح، وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، رواہ مسلم فی کتاب الصلاۃ، یہ روایت مسلم کی ہے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ کی باندیوں کو یعنی عورتوں کو مساجد میں آنے سے نہ روکو۔ ابھی میں نے فیس بک کے اوپر ایک عورت کو یہ بولتے سنا کہ اسلام میں ہے کیا، اسلام میں کون سی خوبی ہے، اس نے تو عورتوں کو کوئی حق ہی نہیں دیا ہے، عورتوں کو روکا ہے مسجد میں آنے سے۔ غالباً اس نے اسلام پڑھا ہی نہیں، اسلام کو دیکھا ہی نہیں۔ حدیث ہے لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، عورتوں کو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے نہ روکو۔ اچھا، اس میں ایک خاص بات جو میں بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مردوں سے کہا کہ عورتیں مسجد میں نماز کے لیے جانا چاہیں تو روکو نہیں۔ اچھا، اور عورتوں سے یہ کہا کہ تم مسجد میں جاؤ تو 3 شرطوں کے ساتھ۔ غور سے دیکھیں، یہ بہت سارے سوالات کے جوابات ہیں۔ اولاً عورت اجازت طلب کرے، اذن الزوج، شوہر سے اجازت مانگے کہ میں مسجد جانا چاہتی ہوں، ایک، اور دوسرے لا تخرج مطیبۃ، خوشبو لگا کر باہر نہ نکلے کہ اس کی خوشبو کا تعاقب کرتے ہوئے کسی انسان کی نگاہیں اس عورت کے اوپر پڑے تو لا تخرج مطیبۃ، خوشبو لگا کر عورت باہر نہ نکلے کہ لوگ اس خوشبو کا تعاقب کرتے ہوئے عورت کے سراپا کے اوپر نظر ڈالیں تو خوشبو لگا کر نہ نکلے، ایک۔ دوسرے اذن الزوج، شوہر کی اجازت لے کہ میں جا رہی ہوں، اور تیسرے عدم الفتنہ، فتنے کا خوف نہ ہو۔ آج دیکھو کتنی عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے شوہروں کی اجازت کے بغیر اور فتنے کو سامنے نہ رکھتے ہوئے اپنی عزتیں گنوا کر بیٹھ گئی ہیں۔ چل رہا ہے، شوہروں نے ان کو بے لگام چھوڑ دیا، انہوں نے اپنے شوہروں سے کہیں جانے کے لیے اجازت نہیں لی، نتیجہ باباؤں کے پاس پہنچ گئی، نہ عزت بچی، نہ منصب بچا، نہ وقار بچا۔ اسلام چاہتا ہے کہ ایسا قانون ان کے سامنے رکھے کہ تاکہ یہ باوقار رہیں، باعظمت رہیں، اور یہ اپنی حیا کو برقرار رکھیں، اسی طریقے سے جیئیں تو سر اٹھا کر جیئیں، حیا کے ساتھ جیئیں۔ حیا ختم ہو گئی عورت کی تو کیا رہ گیا اس کی زندگی میں؟ کچھ نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کو معلوم ہے، کیا کیا بتاؤں میں آپ کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب کی لڑکی سے جو شادی کی، جانتے ہیں، سے حیا کی بنا پر، تمشی علی استحیاء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچی کی جو صفت ہے نمایاں وہ واضح فرمائی کہ اس بچی کے اندر حیا تھی، اور اس بچی کے اندر حیا ہونے کی وجہ سے یہ بیوی بنی ایک جلیل القدر نبی کی۔ دیکھو حیا نے اس کو کہاں تک پہنچایا۔ تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ تم جب مسجدوں میں جاؤ تو شوہر سے اجازت لو، ایک کہ تاکہ شوہر کو پتا رہے تم گئی کہاں ہو، کہیں ادھر ادھر تو نہیں بھٹکی ہو کہ جس سے تمہارے وقار پر حرف آئے، تمہاری عزت چلی جائے، تمہاری حیا دموں پر لگ جائے۔ کتنی شاندار بات ہے، عقل بھی تسلیم کرتی ہے، فطرت بھی تسلیم کرتی ہے، شریعت بھی تسلیم کرتی ہے، ساری چیزیں تسلیم کرتی ہے۔ اذن الزوج،
عورت باہر نکلے تو شوہر کی اجازت لے، مسجد میں بھی جائے تو اجازت لے. ایک لا تخرج مطیبۃ، خوشبو لگا کر نہ جائے. اللہ اکبر، تاکہ لوگ اس کی طرف متوجہ نہ ہو. تیسرا عدم الفتنہ، فتنے کا اگر کہیں خوف ہو نہ جائے. تو ان تین شرائط کو سامنے رکھتے ہوئے عورت مسجد جا سکتی ہے. تو مردوں کے جذبات کا خیال رکھا گیا کہ عورت چونکہ اس کے ماتحت ہے لہذا اس سے اجازت لے تب جائے، اور عورتوں کے جذبات کا خیال اس طرح رکھا گیا کہ مردوں کو حکم دیا گیا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ. دونوں کے جذبات کا احترام کیا گیا. یہ ہے شریعت. کہتے ہیں شریعت ہے کیا ہے اللہ. اور فتنے کے بارے میں، ادھرم جب بڑھ جائے زیادہ تو عورتوں کی حیا، عورتوں کی عزت، عورت کی ناموس کہاں باقی رہتی ہے؟ یہ تو گیتا میں بھی کہا گیا ہے. چلیے پڑھ لیتے ہیں. ادھرما بھیبھوات کرشنا پدوشینتی کلستیہ استریشو دشٹاشو واشنیہ جایتے ورن سنکرہ. اس کو پنڈت ہی پڑھ سکتا ہے اس طرح، جو گرامر جانتا ہے وہی پڑھ سکتا ہے، دوسرا نہیں پڑھ سکتا. رٹ کر کے کوئی نہیں پڑھ سکتا اس کا. جی 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 پھر تو پڑھتا ہوں. ادھرما بھیبھوات کرشنا پدوشینتی کلستیہ استریشو دشٹاشو واشنیہ جایتے ورن سنکرہ. ادھرم کے بڑھ جانے کی وجہ سے، جب دھرم رہی نہ جائے تو ادھرم کے بڑھ جانے کی وجہ سے اونچے خاندان کی جو عورتیں ہیں، کل استری یعنی اونچے کل کی، بڑے خاندانوں کی جو عورتیں ہیں یہ پردوشت ہو جاتی ہیں، خراب ہو جاتی ہیں. پردوشت کا مطلب کیا ہوا؟ خراب ہو جاتی ہیں. اور استریشو دشٹاشو، عورت اگر دشت ہو جائے، استری اگر دشت ہو جائے تو خرابی کیا لازم آتی ہے؟ جایتے ورن سنکرہ. جی ہو جاتا ہے، جایتے مانے ہو جاتا ہے. جی کیا ہو جاتا ہے؟ ورن سنکرہ. ورن کا مطلب ہوتا ہے نسل، اور سنکر کا مطلب ہوتا ہے مخلوط، یعنی دوگلی نسل پیدا ہوتی ہے. یہ دیکھیے، یعنی اونچے خاندان کی عورتیں اگر دشت ہو جائے، بری ہو جائے تو مخلوط نسل پیدا ہوتی ہے، دوگلی نسل پیدا ہوتی ہے. گیتا میں منع کیا گیا. دیکھو، یعنی گیتا بھی یہ کہتی ہے کہ بھئی عورتیں اپنی عزت کی حفاظت کریں، یہ دشت نہ بنے. لیکن ان کو حجاب سے تکلیف ہے، ان کو عورتوں کے حجاب سے تکلیف ہے، پردے سے تکلیف ہے، اور بہت ساری چیزوں سے تکلیف ہے. یعنی یہ چاہتے ہیں کہ عورتیں بے حیا ہو کر کے یہ محفلوں کی رونق بنے. منع کیا گیا. استری دشت نہیں ہونی چاہیے. ادھرما بھیبھوات کرشنا پدوشینتی کلستیہ استریشو دشٹاشو واشنیہ جایتے ورن سنکرہ. دوگلی نسل پیدا ہوتی ہے اگر عورتوں کو کنٹرول میں نہ رکھا جائے، فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے. ادھرم بڑھ جائے تو ایسا ہی ہوتا ہے. تو ادھرم جب بڑھا ہوا ہو تو پھر عورتوں کو ایک خاص دائرے میں رکھا جائے تاکہ مخلوط اور دوگلی نسل پیدا نہ ہو. تو تم کو پردے سے کیا تکلیف ہے بھائی؟ اور پردے سے تکلیف تھی، دیکھیں کیسے کیسے مشکلات میں عورتیں مبتلا ہو گئی. ان کا وقار چھن گیا، عزت چلی گئی، منصب اور عہدہ چلا گیا. دیکھ ہی رہے. ابھی حدیث دیکھیں، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ. اللہ کی مسجدوں سے اللہ کی باندیوں کو نہ روکو. یعنی عورت کے جذبات کا لحاظ کیا گیا کہ مرد سے اجازت لیں تو مرد اجازت دے دیں. یہ عورتوں کے جذبات کا احترام ہے. اور مردوں کے جذبات کا احترام اس طرح کیا گیا کہ عورتوں سے اجازت لیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ عورت جا کہاں رہی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟